ہماری دنیا راز سے بھری ہوئی ہے۔ ہر دیش، ہر سمندر، ہر پہاڑ اپنے اندر ایک کہانی چھپائے بیٹھا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سمندر کی تہ میں چھپی ہوئی ایک پوری تہذیب کا ہونا ممکن ہے؟ آج ہم ایک ایسی کہانی کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا بھر میں مسٹری کا شاہکار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسین ایکچوئل یوٹیوب چینل۔ اگر تو ویڈیو صحیح لگ جائے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اٹلانٹس، جی ہاں، اٹلانٹس ایک کھویا ہوا شہر، ایک گمشدہ دنیا جو ہزاروں سالوں سے لوگوں کے ذہنوں میں چھپی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ سب سے پہلے اٹلانٹس کا ذکر ہمیں ایک پرانے گریک فلسفر پلیٹو کی رائٹنگ میں ملتا ہے۔ پلیٹو نے کہا تھا کہ اٹلانٹس ایک شاندار اور ترقی یافتہ شہر تھا جو اپنی ٹیکنالوجی اور تہذیب میں باقی دنیا سے کافی آگے تھا۔ یہ شہر سمندر کے بیچ ایک آئلینڈ پر تھا، لیکن پھر ایک دن ایک زوردار طوفان نے اسے پوری طرح تباہ کر دیا اور بس اٹلانٹس دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا۔ مگر یہ کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جو ہم آج کے دور میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ ان کے پاس بجلی تھی، مگر نہ سولر انرجی کا استعمال تھا اور نہ ہی فیول کا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کرسٹل انرجی کو استعمال کرتے تھے، جو ایک ایسی قدرتی طاقت تھی جس کو سمجھنا آج بھی مشکل ہے۔ اٹلانٹس کے لوگوں نے فلائنگ مشینز بھی بنا رکھی ہیں جو سمندر کے اوپر اڑ سکتی تھی، اور ایسے شہر بنائے تھے جو زمین کے نیچے بسائے گئے تھے۔ اب سوال ہے کہ اگر اٹلانٹس اتنی ایڈوانس تہذیب تھی تو کیا یہ حقیقت تھی یا صرف پلیٹو کی خیالی کہانی؟ اس دنیا میں بہت سے لوگوں نے اس شہر کی تلاش میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ سمندروں کی تہ میں انویسٹیگیشن کی گئی، سیٹلائٹس کا استعمال کیے گا، مگر اٹلانٹس کا کوئی ٹھوس ثبوت اب تک نہیں مل سکا۔ لیکن ایک بات ضروری ہے، اٹلانٹس کی کہانی صرف ایک افسانہ نہیں لگتی۔ آج بھی سائنس اور ہسٹری کے ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ اٹلانٹس کا ہونا ممکن تھا۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ شہر میڈیٹرینین سی کے نیچے ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے مانتے ہیں کہ یہ اٹلانٹک اوشن کے نیچے بس گیا ہے۔ کچھ وقت پہلے اٹلانٹس کی شکل کا ایک آئلینڈ بھی ڈسکور ہوا تھا، لیکن اب تک اس کے ساتھ کوئی پکی بات نہیں جڑی۔ سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اٹلانٹس واقعی میں موجود تھا تو اس وقت کی دنیا کے لوگوں کے لیے اٹلانٹس کے آئیڈیاز اتنے عجیب تھے کہ وہ سمجھ نہیں پائے۔ لوگ اپنی زندگی میں غیر عادی چیزوں کو درست نہیں سمجھتے، اس لیے پلیٹو کے زمانے میں بھی لوگوں کو اٹلانٹس ایک امیجینیشن ہی لگا ہوگا۔ لیکن اب آپ سوچیں، کیا پلیٹو نے ایک ایسے شہر کے بارے میں لکھا جو واقعی میں موجود تھا، یا اس نے ایک آئیڈیل ورلڈ کے طور پر اٹلانٹس کا تصور کیا تھا؟ اگر ہم آج کی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو اٹلانٹس کا پتہ چلانا ممکن ہو سکتا ہے، مگر بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اٹلانٹس کا ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ اتنی آسان بات ہے؟ کیا ہم اتنا آسانی سے اتنی بڑی دنیا کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ وقت پہلے کچھ ڈائیورز نے بہاماس کے پاس ایک انڈر واٹر اسٹرکچر ڈسکور کیا جو اٹلانٹس کا ایک حصہ لگتا تھا۔ یہ ایک ایسے شہر کے نقشوں کے مطابق تھا جو پلیٹو نے اپنی رائٹنگ میں دیا تھا۔ تو کیا اٹلانٹس واقعی اب سمندر کے نیچے چھپی ہوئی ہے، یا پھر یہ صرف ایک تھیوری ہے جو باقی سب تھیوریز کی طرح ریجیکٹ ہو جائے گی؟ یہ راز آج بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ اٹلانٹس کی تلاش کرنا صرف ایک شہر کی کھوج نہیں، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ انسانی تہذیب کتنی ایڈوانس ہو سکتی ہے۔ اگر اٹلانٹس واقعی تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہی لوگ وہ سب کچھ جانتے تھے جو آج ہم سائنس کے ذریعے سیکھ رہے ہیں۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ اٹلانٹس کو کیوں ڈھونڈا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف انسان کی کیوریوسٹی ہے، یا کچھ ایسا ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے؟ شاید اٹلانٹس کے راز سے ہم اپنی تہذیب کو بہتر سمجھ پائیں۔ شاید ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ٹیکنالوجی کی اصل منظر ہی کہیں اور ہے۔ اور اگر اٹلانٹس واقعی تھا تو کیا وہ صرف ایک شہر تھا، یا ایک تہذیب کا آخری حصہ جو قدرت کے قانون کے نیچے تباہ ہو گیا؟ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔